اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 521۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 522۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم اذان سنو تو ویسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 523۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جب تم مؤذن کی آواز سنو تو تم بھی وہی کہو جو وہ کہتا ہے، پھر میرے اوپر درود بھیجو، اس لیے کہ جو شخص میرے اوپر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ طلب کرو۔ وسیلہ جنت میں ایک ایسا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے ایک بندے کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملے گا۔ مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا۔ جس شخص نے میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 524۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مؤذنوں کو ہم پر فضیلت حاصل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی اسی طرح کہو جس طرح وہ کہتے ہیں، یعنی اذان کا جواب دو۔ پھر جب تم اذان ختم کر لو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، تمہیں دیا جائے گا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 525۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مؤذن کی اذان سن کر یہ کلمات کہے، اور میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، میں اللہ کے رب ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں تو اسے بخش دیا جائے گا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 526۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مؤذن کو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے سنتے تو فرماتے، اور میں بھی اس کا گواہ ہوں، اور میں بھی اس کا گواہ ہوں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 527۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم میں سے جو اخلاص کے ساتھ اللہ اکبر کہے، پھر جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو یہ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، اور جب وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے تو یہ بھی اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے، جب وہ حی علی الصلاۃ کہے تو یہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے، جب وہ حی علی الفلاح کہے تو یہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے، پھر جب وہ اللہ اکبر کہے تو یہ بھی اللہ اکبر کہے، اور جب وہ لا الہ الا اللہ کہے تو یہ بھی لا الہ الا اللہ کہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 528۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے یا بعض صحابہ کرام سے روایت ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت شروع کی، جب انہوں نے قد قامت الصلاۃ کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقامہ اللہ و ادامہ، اللہ اسے قائم رکھے اور اس کو دوام عطا فرمائے، اور باقی اقامت کے جواب میں وہی کہا جو اذان کے سلسلے میں عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے۔
سنن نبی داؤد حدیث نمبر 529، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اذان سن کر یہ دعا پڑھی، اے اللہ اس کامل دعا اور ہمیشہ قائم رہنے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور آپ کو مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے، تو قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 530، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ میں مغرب کی اذان کے وقت کہوں، اے اللہ یہ تیری رات کی آمد اور تیرے دن کی رخصت کا وقت ہے اور تیری طرف بلانے والوں کی آوازیں ہیں، تو میری مغفرت فرما۔